الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم فازوا في الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال إمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، اللہ جل جلالہ اس کائنات کے مبدع ہیں، خالق ہیں، مدبر ہیں اور متدلی ہیں۔ کائنات کا جب وجود نہیں تھا تو اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور جب کائنات کا مادہ وجود میں آیا تو اللہ جل جلالہ نے اس سے آگے مخلوقات پیدا فرمائی۔ جیسے زمین کے مٹی کے عناصر سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا جسد مبارک پیدا فرمایا، ابداع اور خلق کے بعد اللہ پاک اس کائنات کے مدبر ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنے بھی اس کے اندر حوادث آ رہے ہیں، تغیرات آ رہے ہیں، یہ سب اللہ جل جلالہ کے صفت تدبیر کی وجہ سے، اس میں صفت تدبیر کا فرما ہے۔ کائنات کا مدبر اللہ ہے۔ اور آگے اس میں جو یہ ترقی کر کے اپنے منتہا کو پہنچتا ہے، خصوصاً کائنات کا جو مرکزی مخلوق ہے انسان، تو اس میں صفت تجلی کار فرما ہے، تجلیات جو ہے وہ کار فرما ہے۔ ربط الحادث بالقدیم میں سب سے زیادہ محتاط طریقہ جو ہے وہ تجلیات کا ہے، کہ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں هو الورا ثم الورا ثم الوراء الورا، اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وہاں تک رسائی کسی بھی مخلوق کو ممکن نہیں اس جہان میں۔
اللہ جل جلالہ کے صفات جو صفات تنزیہی ہیں، یعنی وہ صفات جس میں اللہ کی تنزیہ بیان ہوئی ہے اور برات کی گئی ہے کہ اللہ پاک ان صفات سے متصف نہیں ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ جیسے، اور صفات تنزیہ کے بعد صفات جلالیہ جو اللہ کے جلال پر جو ہے وہ اللہ کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں، هو الجبار ہے، هو القہار ہے اور منتقم ہے، ذو الجلال ہے۔ تو اللہ کے صفات جلالیہ اور اس کے بعد جو صفات جمالیہ ہیں، جیسے اللہ کی ذات جو ہے رحمان ذات ہے، رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، غفور ذات ہے، لطیف ذات ہے، تو یہ صفات جمالیہ ہیں۔ تو ان صفات تنزیہیہ کا اور ان صفات جلالیہ کا اور ان صفات جمالیہ کا پرتو جو ہے وہ عرش پہ پڑتا ہے، تو اس سے عرش رنگین ہو جاتا ہے۔ عرش کے نیچے پھر سنگم آتا ہے عالم امر اور عالم خلق کا۔ یہاں یہ سدرے کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا جسے کہتے ہیں، یہ بیری کا جو درخت ہے یہ عالم امر اور عالم خلق کے سنگم پر ہے۔ اس کی جڑیں جو ہیں وہ عالم خلق میں ہیں اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ عالم امر میں پہنچی ہوئی ہیں، تو یہ اس کے سنگم پر ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ نے اس کا دیدار فرمایا اور اس درخت کو دیکھا، یہاں آپ پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ نے ان تجلیات کو یوں بتایا کہ وہ درخت جو تھا اس کو پتنگوں نے جو ہے وہ گھیر رکھا تھا۔ وہ سارا درخت جو ہے وہ جو پتنگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہوتے ہیں پتنگوں کے جو روشنی کے قریب آتے ہیں، تو انہوں نے اس کو گھیر رکھا تھا۔ طالبان بھی ان کو کہتے ہیں، پتنگ بھی ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس درخت کو اس نے جو ہے نا گھیر رکھا تھا، اور وہ پر ہلاتے تھے، چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں ان کے، تو ان کے پر جو ہے وہ سنہری تھے۔ تو اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ سدرے کا جو سارا درخت ہے یہ سنہری جو ہے درخت نظر آ رہا ہے۔ وہ تجلیات کا جو اللہ کے صفات کے تجلیات کا جو نزول عرش پر ہو رہا تھا، اور عرش کے بعد جو اس سدرہ پر ہو رہا تھا جو عالم امر و خلق کے سنگم پر ہے، تو وہاں یہ پرندے اس طرح سنہری نظر آ رہے تھے امام الانبیاء علیہ السلام کو۔ مسلم شریف کے حدیث میں حضرت نے وہاں کی دیدار کو کچھ اس طرح بتایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نظام جو ہے نیچے عالم خلق جو مخلوقات کا جہان ہے اس کی طرف اترتا ہے، اور یہاں مختلف قرے ہیں خلا کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے مختلف مادوں اور عناصر سے بنے ہوئے قرات ہیں۔ سورج کا قرہ ہے، چاند کا ہے، دیگر قرے ہیں، اور اس میں ایک اہم ترین قرہ جو ہے وہ زمین کا قرہ ہے۔ اہم ترین اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ اس قرے پر پیدا ہوئے ہیں، اور تمام آسمانی کتابیں جو لوح محفوظ سے اتری ہیں تو وہ اس قرے پر اتری ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بار بار اس قرے پر اترا ہے،
اور اللہ نے مقدسات جو ہے وہ اس کرے پر بنائے ہیں، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے طبیعت اور فطرت کے مطابق اس کرے کے آب و ہوا کو بنایا ہے۔ انسان جب اس کرے پر رہتا ہے تو آسانی سے رہتا ہے۔ زیادہ گرمی کسی علاقے میں ہو جائے تو آدمی دوسری جگہ چلا جاتا ہے جہاں ذرا ٹھنڈک ہوتی ہے، اور جہاں زیادہ ٹھنڈک ہو جائے تو آدمی اس سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے جہاں ذرا گرمی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے پھر رات کا ایک نظام بنایا، دن کا بنایا۔ دن کو اگر شدید گرمی ہو تو رات کو ذرا سرد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ماحول یہاں کا جو ہے انسان کے جسم کے اور روح کے بھی مناسب بنایا ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب جسم پریشان ہوگا تو روح بھی پریشان ہوگی ساتھ، تو جسم راحت میں ہوگا تو روح بھی جو ہے وہ راحت میں ہوگی۔ اس لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ انسان کے احکامات اللہ نے جو جیسے جسم کے لیے دیے ہیں روح کے لیے بھی دیے ہیں۔ جیسے اللہ نے معاد کے احکامات دیے ہیں اس طرح معاش کے احکامات بھی دیے ہیں۔ تو انسان کا جسم اگر صحیح سالم ہوگا، تو بیمار نہیں ہوگا، تو وہ جو عبادت کرے گا تو آسانی سے کر سکے گا، اور اگر جسم ہی اس کا انتہائی تکلیف میں ہو تو پھر وہ عبادت بھی نہیں کر سکے گا، نہ حقوق اللہ کو صحیح طریقے پہ ادا کر سکے گا اور نہ حقوق العباد کو پورے طریقے پہ ادا کر سکے گا۔ اس لیے شریعت نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کل قرآن کا موضوع جو ہے التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، یعنی کل قرآن کا موضوع جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد تبھی انسان آسانی کے ساتھ پورا کر سکے گا کہ جب اس کا جسم جو ہے وہ صحیح سالم ہو۔ جسم اگر بیمار ہوگا تو پھر وہ حقوق پورے نہیں کر سکے گا، نہ تو صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکے گا، نہ صحیح طریقے سے روزہ رکھ سکے گا، نہ صحیح طریقے پہ حج کر سکے گا، اور نہ صحیح طریقے سے دعوت اور جہاد میں شریک ہو سکے گا۔ کچھ کام بھی صحیح طریقے پہ نہیں کر سکتا، اور نہ بیوی بچوں کے لیے صحیح طریقے پہ مزدوری کر سکے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس دنیا کو انسان کے لیے ایک مناسب قرہ بنایا ہے کہ یہاں اس کا جسم بھی صحیح ہو اور روح بھی صحیح ہو، اور یہ اپنے معاش اور معاد دونوں کی تیاری اس دنیا کے اندر کر سکے۔ یہ عالم خلق ہے، اس میں اعلیٰ قسم کا جو قرہ ہے وہ اس زمین کا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظام شمسی ہے، اصل قرہ سورج کا ہے، باقی قرے بغیر گھوم رہے ہیں۔ ظاہراً اگرچہ ایسا ہی ہوگا، لیکن حقیقت میں اصل زمین ہی ہے، یہ باقی قرے جو ہے یہ اس کے تابع ہیں۔ سورج جو ہے وہ زمین کے اوپر بسنے والوں کا خادم ہے، اور چاند جو ہے وہ زمین کے اوپر بسنے والوں کا خادم ہے۔ اللہ نے یہ ایک منظم نظام دنیا کا جو ہے وہ قائم فرمایا ہے۔ موسموں کے تبدیلی کے لیے اللہ نے اوپر سڑکیں بنائی ہیں۔ سورج جو ہے اب جنوب کی طرف گیا ہوا ہے، اب جنوب سے جو ہے وہ واپس ہوگا، سڑکیں اس کی واپس ہوں گی، یہ پھر واپس آتا آتا شمال کی طرف چلا جائے گا۔ جب بالکل آخر میں پہنچے گا تو پھر بالکل سردیاں ہو جائیں گی۔ ادھر جنوب کی طرف گیا تو بالکل گرمی ہو گئی۔ تو اللہ نے ایک نظام اس طرح قائم کیا ہے۔ بڑی بڑی مخلوقات جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں، اس میں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک مخلوق امام الانبیاء علیہ السلام کی حقیقت مبارک ہے۔
حقیقت مبارکہ جو ہے وہ روح اور جسم سے علاوہ ایک حقیقت ہے، یعنی حقیقت انسانیت آپ سمجھ لیں کہ جب اللہ پاک نے انسانی حقیقت کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت مبارک کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد عالم ارواح کو پیدا فرمایا۔ عالم ارواح یعنی ارواح کا جہان اس کے بعد پیدا ہوا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح بھی اس کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور حضرت کی جو ہے وہ جسم مبارک تو بالکل آخر میں پیدا ہوا ہے، آپ آخری نبی ہیں، جسم مبارک تو بالکل آخر میں پیدا ہوا ہے، اور روح مبارک جو ہے وہ عالم ارواح میں پیدا ہوئی ہے، لیکن حقیقت مبارکہ کو پہلے پیدا فرمایا کہ بہر المخلوقات جو 7 چیزیں ہیں اس میں ایک بڑی چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ تو ایک عالم جو ہے وہ عالم ارواح کا ہوا، جہاں اللہ پاک نے سب انسانوں کے ارواح کو پیدا فرمایا۔ لازمی بات ہے پہلے بڑے انبیاء کی اولو العزم من الرسل کی ارواح پیدا ہوئی ہوں گی، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اس طرح ارواح کو پیدا کیا گیا، یا جو اللہ کی شان کے موافق ہو اور جس طرح اس کی مشیت کا تقاضا ہوا۔ جس چیز کی شریعت نے پورے تفصیل نہ بتائے ہوں اس کے اندر بہت گہرائی کے اندر جانا بھی درست نہیں ہے، اور جس کو جس درجے میں رکھا ہے اسی درجے میں اس کو لینا چاہیے۔ بہرحال کسی چیز میں بھی افراط اور تفریط جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس جگہ پر بھی کچھ لوگ جو ہے افراط و تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک تو گستاخی آتی ہے، اور دوسرا لا یعنی مباحث کا ایک دروازہ کھلتا ہے جو درست نہیں ہے۔ عالم ارواح کے بعد جو بڑی چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ حضرت باب آدم علیہ السلام کا جسم مبارک اللہ نے پیدا فرمایا، اور حضرت باب آدم کے جسم کو جو ہے اسی عناصر کائنات سے، کائنات میں جو عناصر بکھرے ہوئے ہیں، مٹی ہے اور اس کے اندر جو عناصر ہیں پانی ہے، آگ ہے، اور جتنے بھی اس کے اندر عناصر پائے جاتے ہیں کائنات میں، ان عناصر سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو ہے پہلے پیدا فرمایا۔ اس کی پیدائش میں اہتمام کیا گیا، جنت میں اس کو پیدا کیا گیا، وہیں پر اس کو لٹایا گیا، وہاں اس کا دھڑ مبارک تیار ہوا، ابلیس وہیں موجود تھا، اور پھر عالم ارواح سے اللہ پاک نے جو ہے ان کی جو روح مبارک تھی اس کو حکم دے کر اس روح کو حضرت بابا آدم کے اندر پھونکا گیا، تو بابا صاحب جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا کے اوپر بچپنا نہیں آیا، بس جتنے ان کی قد تھا جتنا، اور جتنی ان کی عمر تھی، جس حساب سے ان کا جسم تھا اسی حساب سے ان میں روح ڈالی گئی اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہاں پر پھر اللہ پاک نے بابا آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو ترتیب کے ساتھ کہ پہلی کون سی اولاد پیدا ہوگی، پھر ان سے کون سی ہوگی، پھر ان سے کون سی ہوگی، اس طرح قیامت تک جو ان کی اولاد پیدا ہوگی، ان اولاد سب کو جو ہے وہاں پیدا فرمایا، چھوٹے چھوٹے چیونٹیوں کی شکل میں، جس کو ذرہ کہتے ہیں۔ ذرہ کہتے ہیں کہ ایسی چیونٹی کو جو نظر نہ آئے، اتنی باریک ہو وہ چیونٹی، تو اس ذرات کی شکل میں جو ہے کل آدم کی اولاد کو اللہ نے وہاں پیدا فرمایا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے پیدا کرنے کے بعد پھر ان سے عہد لیا، عہد ربوبیت، کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہاری حیثیت اسی طرح ہے، باریک چیونٹی کی طرح ہے، اور میں تمہیں پیدا کروں گا اسی طریقے پہ، اور اس کے لیے ایک ترتیب اور سنت ہوگی، اور نکاح کا ایک نظام ہوگا، اور تم لوگ پیدا ہوگے، اور تمہاری تربیت میں کروں گا۔ اس قطرے سے بڑھاتے بڑھاتے بچہ ہوگا، پھر ذرا بڑا ہوگا، پھر مراہب ہوگا، پھر جوان ہوگا،
پھر بوڑھا ہوگا یا اسی دوران میں کچھ مر جائیں گے یا بڑھاپے میں جا کر آخر تمہیں موت آئے گی، تو عہد ربوبیت وہاں لیا گیا، عہد ربوبیت، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ایک جہان عالم ارواح کا ہوا اور دوسرا جہان عالم جو ہے وہ ربوبیت کا جہاں عہد لیا گیا ہے، عالم یعنی ایسا عالم جہاں عہد لیا گیا ہے ربوبیت کا، یعنی آدم علیہ السلام کا جہاں عہد لیا گیا، اس کو عالم اجسام ایک درجے میں کہہ سکتے ہیں، ذرات کی شکل میں، اور آدم علیہ السلام کی پوری شکل تھی۔ وہاں سے پھر ایک حادثے کے تحت باپ آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو اور دیگر کچھ حضرت بی بی حوا کو، ان کو اس کرۂ زمین کے اوپر اتارا گیا۔ بابا کو ہندوستان میں اتارا گیا اور بی بی صاحبہ کو جدہ یا وہاں عرفات میں اتارا گیا، اور پھر ان کی آپس میں ملاقات بھی عرفات میں ہوئی، اور یہاں پھر انسانیت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا۔ بیت اللہ شریف اس سے پہلے ہی ملائکہ نے بنا دیا تھا، بیت اللہ شریف، اور اس کی عظمت پہلے دن سے ہی قائم ہے۔ ان اول بیت اس لیے کہا گیا ہے، قرآن میں آیا ہے ان اول بیت کے کرۂ زمین پر پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، ملائکہ نے جو گھر بنایا ہے وہ یہی گھر ہے۔ اس لیے ہماری شریعت میں اگر کوئی قافلہ جو ہے سفر کر کے کسی جگہ جا کر پڑاؤ ڈالتا ہے اور وہاں بسنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے کام ان کے لیے یہ ہے کہ وہ وہاں پہلے مسجد بنائیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ حضرت نے جب گئے ہیں تو مسجد کی ابتدا پہلے کی ہے، مسجد پہلے بنائی ہے۔ قباء کی مسجد بھی پہلے بنی ہے اور بعد میں مسجد مدینہ منورہ کی مسجد بھی پہلی بنی ہے۔ اس طرح مضبوط مسجدیں تو نہیں تھی، لیکن چھپر نما مسجدیں پہلے بنائی گئی ہے، جو مسلمانوں کی اجتماعیت کی جگہ ہے، کہ مسلمان جمع ہوں، انسانیت جمع ہو اور عبادت کریں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک انسانیت جو آئی ہے، تو یہ انسانیت کا بچپنا تھا۔ اس دور میں انسانیت بچپنے میں رہی ہے۔ اس حساب سے تو بچپن نہیں تھا کہ ان میں سمجھ نہیں تھی یا بوجھ نہیں تھی، لیکن اس صنعتی لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ بچپنا تھا، یعنی مادے نے ترقی نہیں کی تھی، مادے کے حساب سے بچپنا تھا، اور لوگ اتنے لمبے چوڑے جو ہے وہ منصوبے نہیں بناتے تھے۔ آج ایک بوڑھے کو 100% یقین ہوتا ہے، آج ایک بوڑھے کو 100% یقین ہوتا ہے کہ جس بیماری میں میں مبتلا ہوں، اس بیماری میں عام حالات کے اندر اللہ کی قدرت تو اپنی جگہ ہے، عام حالات میں اس بیماری سے بچنا مشکل ہے۔ گردے اس کے فیل ہو گئے ہیں، ڈائلسس شروع ہے، یا کوئی اور ایسی موذی بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کو 100% یقین ہے، لیکن وہ بوڑھا اس حالت میں بھی ایسے منصوبے بناتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو کوئی 5000 سالہ منصوبہ بنا رہا ہے۔ ایسے قصے کرتا ہے، یہ کاروبار ایسا ہونا چاہیے، فلانا کام اس طرح ہونا چاہیے، یہ اس طرح کرو، وہ اس طرح کرو، وہ فلانا کرو، وہ بستانہ کرو۔ یعنی آج تو حالت یہ ہے، جبکہ اس وقت تو بنیادی ضرورتیں بس مل جاتی تھی، انہی کے تلاش میں ان کا ذہن تھا، زیادہ چکر نہیں تھا۔ ایک جگہ میں تنگ ہو جاتے تھے گرمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہاں سے سفر کر کے اور کسی جگہ میں چلے جاتے۔ ساری دنیا خانہ بدوش تھی اس وقت، یعنی دنیا میں اس قسم کا ٹھہراؤ نہیں تھا کہ یہ جگہ میری ہے، میں اور میری ساری نسل ادھر ہی ہم مریں گے، اس طرح نہیں تھا، اور نہ اس طرح ملکیت کا کوئی مسئلہ تھا۔ ساری دنیا لگی تھی اور جہاں تنگ ہوتے تھے دوسری جگہ چلے جاتے تھے، وہاں تنگ ہوئے تو کسی اور جگہ چلے جاتے تھے۔ خانہ بدوش قسم کی زندگی تھی۔ یہ تو اب تک نزدیک تک یہ خانہ بدوشی کا مسئلہ
چلا آ رہا ہے. اب بھی یہ خانہ بدوش جو ہے دنیا میں موجود ہیں جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اس حساب سے بچپنا تھا. باقی اس حساب سے بچپنا نہیں تھا کہ ان کو جو ہے نا قرآن کا، ان کو جو ہے نا نماز کا سبق نہیں آتا تھا، جو عبادات بتائی گئی تھی وہ نہیں آتے تھے، ان میں وہ بچوں کی طرح تھے، یا سمجھ بوجھ ان کی بچوں نہ پورے مکمل تھے. وہ یعنی باقاعدہ لڑکے پیدا ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، جوان ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے، مرتے تھے، لیکن مجموعی طور پر انسانیت جو ہے وہ ایک بچپنے کا نظام تھا. جھوٹ کو وہ برا سمجھتے تھے، جیسے ایک بچہ جو ہے معصوم جھوٹ کو برا سمجھتا ہے یا کوئی غلط بات کو غلط سمجھتا ہے، اس طرح وہ اس حساب سے بچپنا تھا. فراڈ اور چکر بازی میں وہ بچپنے میں تھے، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. عقائد ان کے ٹھیک تھے. اس لیے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ دور جو ہے یہ اسلام کا دور تھا. بابا آدم سے لے کر حضرت نوح تک جو دور تھا یہ اسلام کا دور تھا. صرف وہ قابیل سے ایک غلطی ہوئی تھی اور اس پر بھی وہ پیشمان ہو گیا تھا یکدم، اور اپنے بھائی کو اٹھا کر اپنے کاندھے پہ پھر رہا تھا. پھر وہ کوے نے آ کر اس کو بتایا کہ بھائی اس کو کیا کرنا ہے آپ نے. دوسرے کوے کو اس نے مارا اور پھر ایک کھڈا اس نے کھودا، اس میں اس کو دفنا دیا. تو اس کو پتہ چل گیا کہ اب اس کا یہی کرنا ہے. باقی انسانیت ٹھیک تھی، انسانیت فطرت پر تھی. آج بھی انسانیت جو فطرت پر ہے وہ درست ہے، جو فطرت سے نکل جاتی ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس وقت انسانیت فطرت پر تھی، اعتدال پر تھی، کل انسانیت بچپنے کے حساب سے تھی. اس لیے جو پیغمبر آتے تھے ان کی مخالفت نہیں ہوتی تھی. بابا آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی مخالفت نہیں ہوئی، کیونکہ مخالفت تو تب ہو کہ ان میں غلطی ہو، پیغمبر ان کو ٹوکے کہ ایسا مت کرو، وہ آگے سے اکڑ جائیں کہ نہیں ہم کریں گے، تو اس پر جھگڑا ہوتا ہے. یہ معاملہ ہی نہیں تھا. جب غلطی نہیں تھی تو جھگڑا کس بات کا تھا. جب کلاس میں طلباء شرارت ہی نہ کریں، دھیان 100% پڑھائی کی طرف کریں، تو استاد و شاگرد کے درمیان گڑبڑ کیا ہوگی؟ آرام سے نظام چلے گا. گڑبڑ تو تب ہوتی ہے کہ جب کوئی خلاف قانون یا خلاف دستور یا خلاف آداب جو ہے ایک معاملہ ہوتا ہے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام جو اس دوران میں آئے ہیں ان کی مخالفت کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. امن کا دور تھا، سلامتی کا دور تھا، اسلام کا دور تھا، کل انسانیت بچپنے پہ آ رہی تھی، ایثار تھا، محبت تھی. بنیادی جو ضرورتیں ہیں، بنیادی ضرورتیں قرآن نے 6 ذکر کی ہیں. روٹی جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے، روٹی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے، لیکن بشرطے کہ روٹی سے یہ چیزیں جو نکالی جاتی ہیں یہ نہ نکالی جائیں. آج کل گندم سے بہت ساری چیزیں نکالی جاتی ہیں جس سے وہ ایک کچھ ایسی چیز بن جاتی ہے کہ نہ وہ روٹی ہوتی ہے اور نہ اس کو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں. اگر اس کی پوری غذائیت اس کے اندر ہو، تمام چیزیں موجود ہوں، تو گندم کی روٹی آج آدمی جو ہے نا وہ سوکھی بھی کھا سکتا ہے، سوکھی کھا کر پانی پی لے. لیکن چند سرمایہ دار اپنے ہوس پورا کرنے کے لیے ایسی جدید مشینریاں دنیا نے بنائی اپنی تباہی کے لیے کہ کس خاص طریقے سے اس سے تمام چیزیں جدا کر دی جاتی، خراب کر دیا، رزق کو خراب کر دیا جاتا ہے. وہ جو ناکارہ ہے، وہ جو عام انسان ہیں، غریب ہیں، مستضعف ہیں، ان کے حوالے کیا جاتا ہے. جو کارآمد ہے وہ ان خواص کے لیے ہو جاتا ہے. روٹی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور پانی جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. شفاف پانی ملنا چاہیے. قرآن پاک میں پانی کا تذکرہ بہت زیادہ آیا ہے. انسانی جسم میں سب سے زیادہ جو عنصر پایا جاتا ہے وہ پانی کا ہے. انسانی جسم جو ہے وہ سارا پانی ہے.
پانی کی اہمیت ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ پانی چونکہ اللہ نے وافر پیدا کیا ہے، جیسے ہوا اللہ نے وافر پیدا کی ہے۔ اب اگر ہوا جو ہے یہ تو یہ جن کو یہ ابھی یہ کرونا شرونے کا مسئلہ ہوا ہے ان سے معلومات کرو کہ جو بچ گئے ہیں کہ بھئی یہ ہوا لینا کتنا اچھا ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا فائدہ مند ہے۔ لیکن اللہ نے چونکہ ایک وافر پیدا کر دی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، لے رہے ہیں اندر لے جا رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں، اندر لے جا رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں۔ سعدی بابا نے گلستان میں لکھا ہے کہ ہر سانس جو تم اندر لیتے ہو یہ ایک نعمت ہے، اور جب باہر نکالتے ہو یہ دوسری نعمت ہے۔ باہر کی آپ شفاف اور اچھی ہوا لیتے ہو وہ انسانیت کو اندر فائدہ دیتی ہے، اندر کی جو ہے دوسری جو تعفن والی ہوا ہے وہ آپ باہر نکالتے ہو تو دو نعمتیں ہیں، یعنی ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں۔ پانی چونکہ اللہ نے عام کیا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، نالے آتے ہیں، ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، پانی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، ٹیوب ویل لگائے جا سکتے ہیں، پانیوں کا سسٹم صحیح بنایا جا سکتا ہے، شفاف پانی فراہم کیا جا سکتا ہے، خصوصاً ان پہاڑوں کے اندر۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی کتنا مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ پیاس لگی ہوئی ہو، پانی نہ ہو، پھر پتہ لگے گا کہ پانی کا کیا مسئلہ ہے۔ پانی بنیادی ضروریات میں ہے، اور کپڑا جو ہے یہ بھی بنیادی ضرورت ہے، لیکن ایسا کپڑا جو انسان کے جسم کو کم از کم ڈھانپے، یعنی موجودہ یہ جو جدید کارخانے اور یہ جو نظام ہوس کا آ گیا ہے، اور یہ جو صنعت کا نظام اور یہ جو سرمایہ داروں کا ایک انسانیت کی تخریب کا ایک مسئلہ آیا ہے، خود تو ننگے ہو گئے ہیں، تو ایسا کپڑا بناتے ہیں کہ دو دفعہ دو تو تیسری دفعہ پہننے کے قابل نہیں ہوتا۔ 600 کا کپڑا لو تو 800 اس کی سلائی ہے۔ کپڑا کم از کم ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا، کم از کم سال تو گزارے انسان کا۔ کپڑا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، روٹی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور کم از کم چھوٹا سی جھونپڑی ہو، 5 مرلے کی ہو، 2 مرلے کی ہو، لیکن اپنا گھر جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ جس کے اندر وہ رات کو رہے، مہینے کے بعد کوئی آ کر نہ کہے کہ بھئی وہ پیسے نکالو نہیں تو گھر خالی کرو، یہ ہو اور وہ ہو، یا رات گزارنے کی جگہ نہ ہو۔ تو جھونپڑی صحیح لے کے نا، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھونپڑیاں ہوتی تھی، ایک گھر 4 آدمی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ کے قریب قریب لوگوں نے جھونپڑی نما گھر رکھے تھے، تو وہ ضرورت پڑ گئی کہ بھئی ابھی لوگ زیادہ آ رہے ہیں حج کے لیے، تو فرمایا کہ آپ پیچھے کرو، تمہاری ملکیت تو ہے نہیں، یہ تو حرم کی زمین ہے، چلو تم نے یہاں نزدیک بنائے ہیں، لیکن اب اس کو بیت اللہ کو ضرورت ہے، تو وہ 4-5 آدمیوں نے پکڑ کر وہ اٹھا کر دوسری پیچھے لے گئے، 1-2 فرلنگ پیچھے لا کر رکھ دیے۔ گھر جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور صحت جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، صحت۔ اب تمام مضر اشیاء جو ہے یہ انسان کی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تمام مضر اشیاء سے یہی ہے، یہ جو کوکا پیتے ہو، پیپسی پیتے ہو، پتہ نہیں کیا کرتے ہو، یہ جو چیزیں بنائی گئی ہیں مصیبتیں، اور سرمایہ داروں نے وقتی طور پر ایک ہوس کے لیے جو ایک سسٹم بنایا ہے، یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مضر اشیاء ہیں، یا ایسی خوراکیں جو مضر ہوں۔ 3 دن کی خوراک ہے، ایسا کیمیکل بیچ میں ڈال لیتے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا، بدبو ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ نے تو اس منہ کے ساتھ ہی ناک رکھا ہے۔ آدمی جب نوالا اوپر لاتا ہے منہ میں تو ساتھ ہی ناک ہے، وہ ناک اسی وقت بتا دیتا ہے کہ یہ کھانا جو ہے یہ 2 دن کا ہے یا 1 دن کا ہے۔ اللہ نے تو نظام ایسے بنایا
کہ جب نوالا منہ میں لاؤ تو ناک ساتھ ہی بتاتا ہے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جب اس میں ایسا دھوکہ ڈالا کہ اس میں ایسے کیمیکل ڈال دیا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا، ناک بھی بیکار ہو گئی۔ اور پھر صحت کو اتنا کاروبار بنا دینا، یہ بھی حد سے زیادہ ہے، ظلم ہے بھائی۔ یعنی ایک ڈاکٹر کی کم از کم عام حالات کے اندر، ایک غریب ملک کے اندر کتنی فیس ہونی چاہیے؟ پھر اس کی جو دوائی لکھی جاتی ہے وہ کتنی لکھی جانی چاہیے؟ پھر وہ دوائی جو ہے وہ اگر ایک ملک سے منگاؤ تو 10 روپے کی ہے، ایک دوسرے ملک سے بناؤ تو 100 روپے کی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تب تمہارا ٹیسٹ مکمل ہوگا، جانتے ہوئے کہ بھئی یہ باتیں ایسی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ بھئی میں نے چونکہ اپنے تو یہ مریں گے نہیں ہے، یہ سارے ڈاکٹر بھی مریں گے۔ یہ جو انسانیت کا خون جمع کر رہے ہیں یہ ادھر ہی رہے گا، اس پر ان کے بچے لڑیں گے، بچیاں لڑیں گی۔ انسانیت کی توفیق ہی نہیں ملے گی، حرام مال سے ایسے برباد ہوں گے کہ بربادی کا پتہ نہیں چلے گا۔ بجائے اس کے کہ بھئی ریاست یا سارے لوگ اپنے صحت کا خیال رکھیں، صحت کا ماحول بنائیں، اور صحت اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے لیے کوئی علاج کا صحیح راستہ اختیار کرے۔ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس پر سیمینار ہوں۔ ہمارے ہاں سیمینار ایک بات پر ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، بھئی یہ سیمینار کس پہ ہو رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اندازہ لگاؤ یہ کوئی انسان کی بنیادی ضرورت ہے؟ پورے قوم کو جو ہے وہ ڈرامہ باز اور ڈرامہ گر بنا دیا۔ اور تعلیم جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے، لیکن ایسی تعلیم نہیں کہ جو بنے ہوئے انسان کو بگاڑ دے، ایسی تعلیم بالکل نہیں ہے بھائی۔ جو بنے ہوئے انسان کو بگاڑ دے یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کے بارے میں آپ مطالعہ کریں گے تو تاریخ کی ابتدا ہندوستان سے ہوتی ہے۔ لوگ تو یونان کہتے ہیں، ہماری تحقیق یہ ہے کہ تاریخ کی ابتدا ہندوستان سے ہوتی ہے، فلسفہ ہندوستان سے یونان گیا ہے۔ آپ اگر ہندوستان سے شروع کریں براستہ بابل اور نینوا یونان پہنچ جائیں، اور یونان سے واپس آپ اسکندریہ آئیں یا جدھر بھی جائیں، بعد میں انبیاء علیہ السلام کی کتابیں بھی سامنے آ گئیں، اس دور میں بھی انبیاء کی کتابیں تھیں جو قوموں سے دور ہو گئے تھے۔ ان سب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو تعلیم کبھی بھی کاروبار نہیں رہا۔ اب ایک بچے کو ایک جگہ میں داخل کرو پبلک اسکول کے اندر، وہ وہاں پاس ہوتا رہتا ہے، بھئی بچے کیا کہتے ہیں پاس ہو گیا ہے، خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں یار میں فیس دے رہا ہوں، میرا بچہ 5ویں کی جگہ پہ 6ٹھی پہ چلا گیا ہے۔ اچھا جی اب 6ٹھی میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی پاس ہو گیا ہے، بہت اچھے نمبر لیے ہیں، آپ کا بچہ بڑا قابل ہے۔ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ 7ویں میں 8ویں میں 9ویں تک پہنچا بھائی، اب اگر آپ اس کو بیٹھا اس سے پوچھو کہ بھائی یہ ابتدائی، چلو یہ 4تھی کلاس کا جو ہے یہ کلیہ ہے، بنیادی قاعدہ ہے، یہ کس طرح حل کرتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ بھائی تمہیں تو انہوں نے اچھے نمبروں میں پاس کرتے رہے، صرف یہ ہے کہ بھائی فیس آتی جائے، میرا ادارہ چلتا ہے، تعلیم کاروبار بن گیا۔ سب سے بڑا کاروبار اس وقت تعلیم ہے۔ کوئی بہت بڑا دنیا کا سرمایہ دار ایبٹ آباد میں آئے اور کہے کہ بھائی میں یہاں کوئی پیسے لگانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتاؤ، تو آپ اس کو یہ بتا دیں کہ یہاں ایک بہت بڑا پہاڑ لے لو اور اس پہ ایک تجارتی اڈا تعلیم کا بنا دو، تجارتی اڈا۔
ظاہری اس کی شکل و صورت آپ اس طرح بنا لو، منوگرام ایسے بنا لو، کپڑے ایسے بنا لو، فلانے ایسے بنا لو، وقتاً فوقتاً لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے سیمینار کرا لو، یہ تمہارے ڈرامہ بازی سے یہ سب سے بڑی تمہارا کارخانہ ہے، یہ تعلیم کا نہیں کارخانہ ہے تمہارا۔ ورنہ اس سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ یعنی آج ہماری تعلیم کی بربادی پرائمری سے ہے، اور یہ ظلم ہمارے ساتھ مغرب نے کیا ہے۔ جب یہ مغرب یہاں نہیں تھا، جب یہ فرنگی یہاں نہیں تھے، ہم تو بعض لوگ تو ہمارا یہ روتے ہیں نا کہ بھئی فرنگی گئے تو یہ فرنگیوں نے ایسے گماشتے چھوڑے، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہم بھی یہ بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب یہ فرنگی تھے ان سے پہلے ہندوستان کس طرح تھا؟ یہ جو دنیا کے مستکبر اور یہ دنیا کے درندے جب نہیں تھے تو ہندوستان کی کیا حالت تھی؟ یہاں تو تعلیم تھی، تہذیب تھی، انسانیت تھی، زراعت تھا، یہاں جو دنیاوی علوم کے ماہرین تھے کام کرتے تھے، دینی علوم کی ماہرین تھے خود کام کرتے تھے، یار انسانیت کی فطرت تو بگڑی ہوئی نہیں تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ڈبل علوم چلتے تھے، ایک ہی ادارے میں تمام شعبے چلتے تھے، تقسیم بھی نہیں تھی۔ وہ سر سید اور دیوبند کی تقسیم یا ندوہ کی تقسیم یہ تو بعد میں آئی ہے، جب انگریز یہاں سے گیا ہے، یہ تقسیم بھی نہیں تھی۔ یہ تو 100 سال انہوں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا، پھر انہوں نے ایسے یہاں گماشتے چھوڑے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ آج ہماری 10ویں تک کی تعلیم 0 کے درجے پر ہے۔ اب ایک بچہ جب اس کے سامنے 11ویں کلاس میں یا 10ویں میں آپ ایک اصطلاح بولتے ہیں، اس کو اس اصطلاح کا ہی پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس کا مفہوم کیا ہے، کہاں استعمال ہوتی ہے، کس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ مجھے بولنے والا اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ مثلا آج کل ہماری دینی مدارس میں ایک بڑا گڑبڑ پیدا ہو گیا ہے، ہر کتاب کی شرح آ گئی ہیں۔ ہماری دینی مدرسوں کا حال بتاتا ہوں، یہ تمہارا قصہ چھوڑیں، یہ تو جو ہے سو ہے۔ دینی مدارس کے اندر ہمارے ہاں ایک کتاب کی 50 شرح آ گئی ہیں، گائیڈ آ گئے ہیں ایک کتاب کے۔ بھائی کیا ضرورت تھی؟ وہ جس نے یہ کتاب لکھی تھی وہ اتنا کم عقل تھا، وہ خود ایک گائیڈ لکھ لیتا۔ بھائی وہ تو فن کا بڑا استاد تھا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، ابن حاجب نے ایک کتاب لکھی ہے، محب اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، فلاں عالم نے ایک کتاب لکھی ہے۔ وہ اتنا بیوقوف تھا کہ اس کو گائیڈ لکھنا نہیں آتا تھا۔ اس نے ایک سطح دیکھی ہے کہ بھئی اس سطح میں یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اب بچے کی عمر 8 سال ہے، اب اس سطح پہ یہ پڑھنا چاہیے اس کو، کیونکہ 8 سال کی سطح اس کی گزر گئی ہے، یہ 14 سال کا ہے۔ اب اس سطح میں ہم اس کو 20 سال کی سطح کی کتاب پڑھائیں گے تاکہ بے تدریج اس کی استعداد جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس پر ہم بوجھ بھی اسی طرح ڈالتے چلے جائیں۔ اب ایک بچے کو 18 سال تک کی استعداد ہی نہیں ہے، پرائمری تک آپ نے اس کو اس طرح پاس کیا جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ 10ویں میں آ کر ایک اصطلاح کو رٹا آپ نے دے دیا، یعنی آپ نے بھی رٹا دے دیا، یہ نہیں کہ آپ مستثنا ہیں، یعنی استاد صاحب مستثنا نہیں ہیں، استاد صاحب بھی اسی کشتی میں سوار ہے۔ ہمارے مدارس میں وہ جو گائیڈیں تیار ہوئی ہیں، وہ گائیڈیں تو انہوں نے 10 کتابیں سامنے رکھ کر پیپسی کی بوتل بھی ساتھ انڈھیل رہے ہیں اندر جہنم کدے میں، اور اٹیچ باتھ روم بھی ساتھ ہے۔ 10 کتابوں کی نقل مار کر اتنی گائیڈ بنا رہا ہے، اتنی سی کتاب کی اتنی گائیڈ بنا رہا ہے۔ یہ تو اس نے 10 کتابیں سامنے رکھ کر نقل مار کر گائیڈ تیار کر دی ہے۔ اب ایک استاد آتا ہے، اسی گائیڈ کو رات کو رٹا لگاتا ہے۔
رٹا لگانے کے بعد صبح آتا ہے تو 100% جو اس نے فرض کر لو رٹا لگایا ہے اس میں اس کو 40% 60% یاد ہی نہیں، 40% یاد ہے، 40% جو یاد ہے وہ بھی اوپر نیچے ہے. یعنی جب ایک چیز تم نے 60% بھول گئے ہو، بلا ترتیب تم نے رٹا دیا ہے تو 40% منظم نہیں ہے، غیر منظم ہے. جب وہ غیر منظم ایک چیز تم بچے کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہو تو وہ بیٹھا تو ادھر ہے لیکن وہ اس کا صرف جسم ادھر بیٹھا ہے، باقی وہ ادھر نہیں ہے، نہ اس کا عقل ادھر ہے، اندر کے سارے مراکز اس کے دوسری جگہ میں ہیں. وہ آپ کی تقریر کو نہیں سمجھتا. اور پھر ظلم پر ظلم یہ دیکھیں کہ بھائی ماسٹر ڈگری ہر چیز میں ہو رہی ہے، اسلامیات پر تو میں بحث نہیں کرتا، ماسٹر ڈگری ہر چیز میں ہو رہی ہے لیکن عملی میدان میں صفر ہے، کوئی تجربات نہیں ہے. ماں سوائے ایک چیز میں تجربہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں، اور وہ ہے یہ جو لوگوں کو مارتے ہیں، چیرتے ہیں اور پھاڑتے ہیں، یہ تجربہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اس سے لکھ لیتے ہیں کہ بھئی اگر یہ مر گیا، اس میں بھی اگر یہ صحیح طریقے پہ کرتے تو دنیا کو 1 نمبر ڈاکٹر پاکستان فراہم کرتا. اگر اس میں بھی یہ صحیح طریقے پہ، اس میں بھی جوگاڑ کرنے کے باوجود لکھ کر لے لیتے ہیں کہ بھئی اگر مر گیا تو کوئی ہماری ذمہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ جو مرضی کریں، اس میں کچھ نہ کچھ کوئی گزارا ہے. آپ کو دنیا میں ڈاکٹر یہاں کے مل جائیں گے، انڈیا کے مل جائیں گے، یہ غریب لوگ ہیں مر جائیں تو کیا ہے. باقی ہمارے ہاں تجربات نہیں ہیں، نہ زراعت پر تجربات ہے، نہ زمین کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے. چین ہم میں بعد میں آزاد ہوا، کتنے بڑے بڑے ڈیم بنائے، ریت کے اوپر کوئی ایسا انہوں نے ایک نظم کیمیکل کا یا مٹی کا ڈالا کہ ریت سے انہوں نے جو ہے نا باقاعدہ پودے اگائے، ریت سے، ریتلی زمین سے. ہمارا ذہن ادھر کام ہی نہیں کر رہا. اوپر سے مغرب نے خود جو ہے نا ہمیں خریدار بنا دیا. ہمارا 30% طبقہ جو ان کا گماشتہ اور نوکر ہے ان کو خریدار بنایا. 70% ہم جو ہے نیچے کچلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہی 30% ان سے جہاں ان کا خریدار ہے IMF کے قرضے بھی لے رہا ہے، وہ لے کر آپس میں بندربان کر لیتے ہیں. ادائیگی کا وقت جب ہوتا ہے تو اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ اب 100% جو ہے اس کو ادا کرو، اور لوگوں کو کس میں مصروف کیا ہے؟ لیڈر خان کے آگے پیچھے ناچنے کا لوگوں کو مصروف کیا ہوا ہے. 5 سال حزب اختلاف حزب اقتدار کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، حزب اقتدار حزب اختلاف کی پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور سارے نوجوان بچے جو لیڈر خان کے آگے پیچھے ناچنے کی ترقی ہو رہی ہے. جی 70 سال ہمارے گزر گئے ہیں، ہم ترقی پہ جا رہے ہیں. اس 5 سالے میں نہیں اگلے میں ہم کر لیں گے، اس میں نہیں اگلے میں کر لیں گے، اس میں نہیں اگلے میں کر لیں گے. یعنی ہمیں لارے لگایا ہوا ہے. ہمارے ساتھ دشمنی ہے بھائی، یہ زیادتی ہے. کم از کم پرائمری تک کے نظام کو درست کیا جائے، کم از کم. اور یہ اس طرح جس طرح تجارتی اس کو شکل دی ہے اس طرح یہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا کہ ہر گلی کے اندر جو ہے نا ایک تاجرانہ اڈا کھلے اور جس طرح مرضی پاس کریں اور فیل کریں. نہیں، انتہائی سختی کی جائے، بنیاد جو ہے وہ فراہم کی جائے. جب بنیاد بنے گی تو ہم آگے اس کو بڑھائیں گے. جب بنیاد نہیں بنے، خشت اول چھونا حد معمار کج تا سریا میرا و دیوار کج. سعدی بابا نے کہا کہ جب پہلے اینٹ تم کسی عمارت کی ٹیڑھی رکھو گے تو اوپر تک پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی جائے گی.
ہمارا معاملہ یہاں سے خراب ہوا ہے، اس کو سیدھا کیا جائے۔ اگر انسانیت سے دشمنی نہیں کرنی، اور اگر دشمنی کرنی ہے تو ایسی اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ انسانیت کا تیسرا دور بڑھاپے کا شروع ہو گیا ہے، اور دنیا نے کافی اسلحہ بنا لیا ہے۔ سب سے بڑا پیسہ جو ہے دنیا کا وہ اسلحے پہ بنا ہے، اور اس اسلحے سے وہ انسانیت کو تباہ کریں گے۔ تو دنیا گرم ہو رہی ہے، دنیا کا نظام گرم ہو رہا ہے باقاعدہ۔ مغرب نے اپنا ایک دلال آل سعود اور دوسرا دلال ترکیہ کو درمیان میں ڈال دیا ہے۔ ان دو دلالوں کی وجہ سے وہ اس یہاں کے نظام کو وہ گرم رکھیں گے۔ آپ آگے دیکھیں گے کہ ایران چڑھائی سعودیہ پہ کرتا ہے یا وہ اس پہ کرتا ہے، اور بیچ میں اس کا پتہ کیسے کاٹتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ 7 کروڑ کا، اور ترکیہ کے اوپر یہ اس کا دھبا ہوگا اس کا، اور ترکوں پر یہ اس کا دھبا ہوگا۔ ترک تاریخ کی تخریب کا یہ ذمہ دار ہوگا۔ 20 سال یہاں بچوں کو اور عورتوں کو مارتے ہوئے اب بھی ڈٹا ہوا ہے کہ میں امریکہ کا غلام رہوں گا، مجھے یہاں رکھو۔ بھائی کیوں رکھو؟ تم یہاں کیوں رہو؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مسلمان ہوتے ہوئے یہاں 20 سال بچوں کو مارتے رہے۔ تم سے بڑا گھٹیا کون ہے؟ تم تو کمینے ہو۔ صرف یہ کہ میں اپنے آقا کے لیے نمبر حاصل کر لوں۔ آقا نے جاتے ہوئے یہی کہا جو بائیڈن نے کہ ہمیں تو اس لیے نکال لو کہ ہم کافر ہیں، لیکن یہ تو مسلمان ہے، ہمارا یہ گماشتہ، اس گماشتے کو یہاں رکھو۔ آپ انتہا کو دیکھو یہاں، اور عقل ماری گئی ہے انسانیت کی۔ وہ چند منافقین جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے خاطر وہ بھی گھسا ہوا ہے کہ ہم آگ لگائیں گے یہاں، ضرور آگ لگائیں گے یہاں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔